سنو توجہ سے، آپ نے انصار کا امتحان لیا، آپ نے انصار کا امتحان لیا اور بڑا سخت امتحان لیا، بڑا سخت امتحان۔ یہاں تو ہم سب کی طبیعتیں ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، کہ تھوڑا سا کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ بھئی ذمہ داروں نے ہمیں کیا درجہ دیا، ذمہ داروں نے ہمیں پوچھا یا نہیں پوچھا، کھانے میں بیٹھے تو ہمیں بلایا یا نہیں، مشورے میں بیٹھے تو ہم سے رائے لی یا نہیں، بیان کا موقع آیا تو ہمیں بیان کا موقع دیا یا نہیں۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں اتنا جلا کہاں پہنچا، اتنا جلا کہاں پہنچا۔ صحابہ کرام اپنے اخلاص کی وجہ سے وہ اللہ اکبر کتنا بھی چل لیں مگر وہ یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں چھپ کر رہیں۔ میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، دو آدمی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے چلے، سفر کر کے، دو آدمی سلمان فارسی کی زیارت کے لیے ان کے علاقے پہنچے، وہاں جا کے پوچھا کہ بھئی ایک صحابی ہیں سلمان فارسی، اللہ نے لمبی عمر دی، تو لوگ زیارت کے لیے آتے تھے کہ صحابہ میں باقی رہ گئے ہیں۔ سلمان فارسی پوچھا آگے محلے میں سلمان فارسی کا مکان ہے، کہاں؟ یہ ہے سامنے مکان، سب جانتے تھے۔ وہ دونوں کے دونوں ان کی زیارت کے لیے آئے، اور سلمان فارسی وہ صحابی ہیں، سلمان فارسی وہ صحابی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرتے تھے تو کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا، اتنے معتمد اور اتنے قریب۔ غزوہ خندق سلمان فارسی کا مشورے پر ہوا، یہ اسلام میں پہلی جنگ ہے جو خندق کھود کر لڑی گئی ہے، کیونکہ یہ ایرانیوں کا طریقہ تھا اور یہ ایران کا ہے۔ ان کے مشورے پر خندق کھودی گئی، کون؟ ہر موقع پر ساتھ، اللہ اکبر۔ کسی کو بھی اتنا قریب نہ بتلایا آپ نے جتنے ان کو قریب بتلایا۔ یہ ہم میں سے ہیں سلمان بن عادل بھائی، دیکھو تو صحیح، کون سا کام ایسا نہیں ہوا ان کے ساتھ جو ان کے اللہ کے رسول سے انتہائی قرب کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی اعتماد کا اور قرب کا موقع ان کو نہ ملا ہو۔ جب وہاں داخل ہوئے ان کے گھر میں یہ دونوں زیارت کے لیے، تو آ کر کہا کہ السلام علیکم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے کر سلام کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، میں تو صحابی نہیں ہوں، میں تو صحابی نہیں ہوں۔ کیا آپ صحابی نہیں ہیں؟ صحابی، ہمیں تو بتایا لوگوں نے کہ آپ سلمان فارسی آپ ہی ہیں، آپ کہاں؟ ہاں میں صحابی نہیں ہوں۔ تو دونوں کہنے لگے آپس میں کہ ہم غلط آ گئے، کسی نے غلط گھر بتا دیا، یہ گھر نہیں ہے شاید۔ بولنا وہ کیا کہہ رہے کہ میں صحابی نہیں ہوں، حالانکہ جس نے ایک نظر آپ کو دیکھ لیا ایمان کے ساتھ وہ صحابی ہو گیا، جس نے آپ کو ایک نظر ایمان کے ساتھ آپ کی حیات میں دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا۔ اور یہ اتنی صحبت اٹھا کر بھی کہہ رہے میں صحابی نہیں ہوں۔ یہ دونوں وہاں سے اٹھ کر چلنے لگے اور چلتے چلتے پوچھا
کیا آپ سلمان فارسی نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں سلمان فارسی تو ہوں لیکن صحابی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سلمان فارسی ہیں اور صحابی نہیں؟ سلمان فارسی نے فرمایا کہ دیکھو صحابی تو وہی ہے کہ جس کا حشر قیامت میں آپ کے ساتھ ہو جائے. ہم نے کیا کیا دنیا میں؟ یہ کچھ نہیں ہے. اصل تو آخرت ہے. آخرت میں قیامت میں آپ سے اگر حشر ہو گیا تو صحابی ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ نہ ہوا قیامت میں، ہم دنیا میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم صحابی ہیں؟ یہاں تو اللہ معاف فرمائے، ہم میں سے ہر ایک اپنے تعلق خدا کے بڑھ کے کرا دے گا. وہاں اللہ تعالی نے اتنے موقع دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن سلمان فارسی اپنے صحابی ہونے کا انکار کر رہے. میں نے عرض کیا کہ یہ تھی بات تواضع کی کہ وہ اپنے آپ کو ایسے چھپاتے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ انصار کی اتنی بڑی قربانی، لیکن آپ نے انصار کو آزمایا فتح مکہ کے موقع پر. جتنا مال آیا سارا مال آپ نے مہاجرین کو، صلحاء کو، مشرکین کو اور اسلام میں جو نئے داخل ہوئے تھے ان کو سب کو مال تقسیم کیا. یہ انصار کا ایک امتحان تھا، انصار کا ایک بڑا سخت امتحان. سب کو مال دیا، ایک مشرک کو 100 اونٹ دے دیا. 100 اونٹ ایک مشرک کو. لیکن انصار جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، جنہوں نے آپ کی مدد کی، جنہوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا، جنہوں نے آپ کی وجہ سے سب سے لڑائی دی. اللہ اکبر. انصار نے اپنے قبیلوں کے خلاف اور انصار نے اپنوں کے خلاف تلوار اٹھائی آپ کی محبت میں. یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب مال آیا تو آپ نے روایت میں ہے انصار کو ایک چونی بھی نہیں دی، ایک پیسہ بھی نہیں. سارا مال مہاجرین کو دیا. ایک آدمی نے کہہ دیا کہ دیکھو ہم نے تو اتنا ساتھ دیا آپ کا، مگر آپ نے سارا مال مہاجرین میں تقسیم کر دیا. اب کیونکہ اپنے وطن میں آ گئے ہیں آپ، تو آپ پر وطن کی محبت لوٹ آئی، آپ پر اپنے وطن کی محبت لوٹ آئی، اور آپ نے ہمیں کچھ نہ دیا اور سارا مال ان مہاجرین کو دیا جنہوں نے آپ کو مکے سے نکالا. ان مکے والے پر آپ مال خرچ کر رہے جنہوں نے آپ کو ستایا. ہم نے تو اپنے کاروبار اور اپنے زمیندارہ اور اپنے کمائی کے سارے نقشے توڑے آپ کی نصرت میں اور آپ کی دین کے تقاضے کو پورا کرنے میں. اور جنہوں نے آپ کو نکالا، آپ کی دین کی مخالفت کی اور آپ کو ستایا، آج آپ نے سارا مال ان کو دے دیا. یہ بات کسی نے کہہ دی اور یہ بات کسی طرح آپ تک پہنچ گئی. یہ بات آپ تک، آپ نے فرمایا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے انصار کو ایک جگہ جمع کر لو، اور انصار کے علاوہ کوئی نہ ہو، ایک بھی مہاجری نہ ہو، سب صرف انصار. سب جمع ہو گئے. آگے عرض کیا کہ انصار مجتمع ہیں سب. آپ تشریف لے گئے. جا کے انصار نے بیان کیا اور یہ فرمایا اے انصار، آج تم کہہ سکتے ہو کہ اے محمد ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، مگر آج آپ نے سارا مال دوسرے پہ تقسیم کیا. آپ نے انصار سے فرمایا انصار تم یہ بات کہہ سکتے ہو؟ انصار روئے، ہچکیوں سے روئے، اور رو کر یہ کہا انصار نے کہ یہ بات ہم میں سے کسی نئے آدمی نے کہی ہوگی، پرانے میں سے کسی نے نہیں کہی. یہ میں کہنا چاہتا ہوں اتنی سی بات کہ نئے پرانے کا فرق یہ ہے، نئے پرانے کا فرق یہ ہے کہ پرانا کبھی مطالبہ نہیں کرے گا، اور نئے لوگ وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا، ہم نے کیا کیا، ہمیں کیا ملا. یہاں ایک صاحب
صاحب حضرت کے زمانے میں آئے. حضرت نے ان کو 6 مہینے کے لیے اجمیر بھیج دیا. وہاں انسانی کہ بھائی بیٹھ کے مشورہ کرو کہ 4 مہینے لگانے ہیں، اس سے کم لگانے ہیں. وہاں تو یہ تھا کہ حضرت اپنے کام کرنے والے ساتھیوں کو کسی علاقے میں ڈال دیتے تھے اور فرماتے تھے جب وہاں کام پورا ہو جائے گا تو آ جانا. کوئی 4 مہینے کی 5 مہینے کی قیدی نہیں تھی. 6 مہینے کے لیے حضرت نے ڈال دیا اجمیر. اس زمانے کا اجمیر، وہ بھی اس زمانے کا اجمیر جب کہیں کام کا تعارف نہیں تھا. وہاں کام کرتے 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 بڑی مشقتوں سے، بڑی محنتوں سے اور بڑے سخت ماحول سے گزرے. 6 مہینے کے بعد آئے. سنو بھائی، 6 مہینے کے بعد یہاں آئے، حضرت سے ملاقات کی. تو اس وجہ پہنچے تو یہاں روانگی کی دعا کے بعد مسافہ ہو رہا تھا. تو خیال آیا کہ بھئی حضرت سے ملیں. حضرت کچھ پوچھیں گے، بٹھائیں گے، سینے سے لگائیں گے، بات کریں گے. حضرت نے بھیجا تھا. 6 مہینے کے بعد آیا ہوں. حضرت نے مسافہ کرتے کرتے انہیں ایسے گزار دیا سب کی طرح. میرے خیال آیا کہ دیکھو ہم تو اسے قربانی دے کر آئے تھے محنت کر کے، اور مسافہ بھی اسی طرح نہیں ہو. اور مجھ سے کچھ پوچھا بھی نہیں. مجھ سے کچھ پوچھا نہیں. پھر یہ خیال آیا کہ وہ بھیڑ میں تھا نا، شاید پہچانا نہیں ہے. حضرت نے بھیڑ میں پہچانا نہیں. ظہر کے بعد حضرت ابو داؤد شریف کا سبق پڑھاتے تھے. سبق کے لیے پڑھا رہے تھے، وہ صاحب دوبارہ آئے. حضرت نے فرما دیا ان سے کہ بھئی آپ سے تو روانگی میں کے بعد مسافہ ہو چکا. انہیں خیال آیا کہ بس اب کام نہیں کرنا. اب کام ان کے لیے کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اور یہ انہوں نے پوچھا، نہ بٹھایا، نہ بلایا. ان کے لیے کام کر کے آتے ہیں، یہ تقاضے آتے ہیں تو ہمیں بلاتے ہیں. جب ہم کام کر کے آتے ہیں تو پوچھتے ہی نہیں. انہیں ایسا جھٹکا لگا، ایسا دل کو دھکا لگا کہ سے کر لے کر کام نہیں کرنا. سامان اٹھایا اپنا اور یہاں سے نکل گئے. یہاں سے وہاں کھڑے تھے سواری کے انتظار میں سڑک پر. کھڑے کھڑے خیال آیا کہ 6 مہینے محنت کی اور ہر ایک سے یہ کہا کہ اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے لیے کرنا. جب اللہ کے لیے کرنا تھا تو اس نے حضرت کے متوجہ ہونے، دیکھنے، ملنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے لیے کیا ہے، کوئی خوش ہو یا نہ ہو. کام کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے کیا تو مجھے اس بات سے شکایت کیوں ہوئی کہ حضرت مجھ سے ملے نہیں؟ یہ شکایت کیوں ہوئی؟ یہ خیال آیا کیوں مجھے؟ اگر یہ خیال آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر اخلاص نہیں. نے کہ یہ خیال آتے ہی میں نے توبہ کی، استغفار کیا، توبہ کی، اللہ سے استغفار کیا. یہ اللہ یہ کیا ہوا؟ ساری محنت برباد ہو جاتی اگر میں چلا جاتا یہ سوچ کر. یہ پوچھتے نہیں ہیں، پر بس کہتے ہیں کہ میں یہ خیال آتے ہی واپس ہوا. یہ سواری آئی نہیں تھی، میں واپس آیا مچھلی کی طرف. مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے حجرے کے سامنے. دور سے مجھے دیکھ کر فرمایا واہ 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 واہ، آؤ بھائی یہاں آؤ، یہاں آؤ. ہاں بھائی بتاؤ اجمیر میں کیا کر کے آئے؟ بتاؤ بھائی اجمیر میں کیا کر کے آئے؟ کہ حضرت نے مجھے بلایا اور مجھے اپنے سینے سے لگایا
اور ہاتھ پکڑے حجرے میں لے گئے. حضرت نے اکثر تک میری کارگزاری سنی, ساری بات ہو گئی. تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میرا تو پاؤں پھسل گیا تھا اور میں تو گیا تھا کام سے, آخر آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ جب تمہیں اس بات کا خیال آیا یہاں سے جانے کے بعد کہ اللہ کے لیے کرنا ہے, تو ہمیں بھی خیال آیا کہ دیکھیں اللہ کے لیے کیا کر کے آئے. یہ بات انما يتقبل اللہ من المتقین, کہ اللہ تعالی ان کا عمل قبول کرتے ہیں جو اپنے عمل میں ریا سے, اپنے عمل میں اللہ کے غیر سے اجر ملنے سے ڈرتے ہیں, جو اپنے عمل میں اللہ کے غیر سے اجر ملنے سے ڈرتے ہیں, اور جو اپنے عمل میں ریا سے ڈرتے ہیں. انما يتقبل اللہ من المتقین, کہ اللہ تعالیٰ مخلصین کے عمل کو قبول کرتے ہیں. میں نے سارا واقعہ اس پر سنایا کہ آج محنت کرتے پھر ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی استقامت کا, ان کے عمل کا امتحان لیتے ہیں کہ آیا عمل قابل و قبول بھی ہے کہ نہیں. اور واقعی بات یہ ہے کہ اگر اجتماعی کام میں طبیعت کے خلاف مشوروں میں, طبیعت کے خلاف ساتھ چلنے میں حالات نہ آئیں تو کیا استقامت ہے؟ تو کیا استقامت؟ اللہ تعالیٰ ایسے حالات لا کر دیکھتے ہیں کہ ان میں اخلاص اور استقامت کتنا ہے. چنانچہ میں نے عرض کیا کہ پھر آپ نے انصار سے فرمایا کہ انصار, اگر تمہارا کیا خیال ہے, اگر یہ سب لوگ اپنے گھروں میں مویشی لے جائیں اور سونا چاندی لے جائیں اور مال دولت لے جائیں, اور تم اپنے گھر میں اللہ کے رسول کو لے جاؤ. سارے انصار ہچکیوں سے روئے اور سب نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے رسول کو لے کر راضی ہیں, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں, کام تو استقامت کے ساتھ کرنے کا ہے. اللہ تعالیٰ استقامت کو جانچنے کے لیے حالات لائیں گے, اور خوشخبری جمنے والوں کے لیے ہے. پوچھا کہ حضرت استقامت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کام کرتے کرتے مر جائے کام کے میدان میں, بس یہی استقامت ہے. یہی استقامت ہے کہ کام کرتے کرتے مر جائے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنے والوں سے حوض کوثر پر ملنے کا وعدہ کیا ہے. کہاں ملنے کا؟ جی ہاں, وہاں ملاقات ہوگی حوض کوثر پر. کیا مطلب تھا؟ کہ مطلب یہ تھا کہ وہاں تک صبر کرنا, وہاں تک صبر کرنا. صحابہ کو آپ نے کوئی مدت صبر کی نہیں بتائی, بلکہ اصل بات یہ تھی کہ جتنا زمانہ آگے بڑھے گا اتنا صبر کرنا مشکل ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ 2-4 سال کے بعد صبر کی سطح, صبر کا معیار کم ہو جائے گا, بلکہ ایک عجیب بات ہے کہ اس کام میں آدمی جتنا آگے جائے گا تو اتنا مشکلات کی طرف جائے گا, اتنا زیادہ مشکلات کی طرف جائے گا. اس لیے کہ ناگواریوں سے گزرنے والے ہی خیر تک پہنچتے ہیں, ناگواریوں سے گزرنے والے ہی خیر تک پہنچتے ہیں, ناگواریوں سے گزرنے والے ہی خیر تک پہنچتے ہیں. اسے میرے بزرگوں, دوستوں, عزیزوں, سب سے اہم چیز وہ استقامت ہے. سب سے اہم چیز وہ استقامت ہے. سب سے اہم چیز استقامت ہے. اور استقامت نہیں آدمی کو صبر سے اور برداشت کر کے چلنا پڑتا ہے. اس لیے ہم کام کے تقاضوں کو اپنا تقاضا سمجھیں, کام کے تقاضوں کو اپنا تقاضا سمجھیں, کام کو اپنا کام سمجھ کر کریں, کام کو اپنا کام سمجھ کر کریں. حضرت فرماتے تھے کہ جتنے بھی کام کے تقاضے تقسیم کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے تقسیم کیے جاتے ہیں. کون قبول کرتا ہے اور کون عذر کر دیتا ہے, اور یہ اللہ جانتے ہیں کہ کون عذر میں سچا ہے کون جھوٹا ہے. معاملہ ہر ایک کا براہ راست اللہ کے ساتھ ہے.
کوئی دنیا کام تو ہے نہیں کہ آدمی دفتر میں ڈیوٹی چھٹی کی درخواست دے دے. معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے, اللہ کا کام ہے, کام اللہ کا ہے. اس لیے عذر پیش کرنے والوں کی دو قسمیں ہوتی تھی, ایک منافقین اور دوسرے ایمان والے. ایمان والے عذر پیش کرنے کو جرم سمجھتے تھے اور منافقین عذر پیش کرنے کو کمال سمجھتے تھے. منافقین عذر پیش کرنے کو کمال سمجھتے تھے اور عذر پیش کر کے خوش ہوتے تھے, اور ایمان والے عذر پیش کرنے کو جرم سمجھتے تھے. عجیب بات ہے کہ ایمان والے اگر انہیں کوئی عذر پیش آ جاتا تو اللہ تعالیٰ ان کے عذر کی کیفیت کو قرآن میں بیان کرتے ہیں. اللہ ان کے اعذار کو قرآن میں بیان کرتے ہیں, اور منافقین اللہ نے ان کے اعذار کو بھی قرآن میں ذکر کیا ہے, مگر ان کے اعذار کے ساتھ انہیں جھوٹا کہا ہے. ان کے اعذار کے ساتھ ان کو قرآن میں صاف دیکھو, قرآن میں صاف کہا اللہ نے کہ یہ اپنے اعذار میں جھوٹے ہیں, یہ اپنے اعذار میں جھوٹے ہیں, اور صحابہ ایمان والے اپنے اعذار میں سچے ہیں. اس لیے کہ جو عذر میں سچا ہے وہ تو روئے گا, اور جو عذر کرنے میں جھوٹا ہے وہ چھٹی لے کر خوش ہو جائے گا. ہاں, اس لیے وَيَتَوَلَّوْا فَرِحُونَ, یہ تو منافقین کا حال بیان کیا. اور ایمان والے کہ ان کو تو رات بھر نیند نہیں آتی تھی کہ ہمارا نام جانے والوں کی فہرست سے کاٹ دیا گیا, جو ساری رات نہیں سوئے صحابی اس میں کہ جانے والوں میں نام نہیں لکھا گیا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی سے استقامت مانگو, اللہ سے استقامت مانگو کہ اے اللہ تیرا کام ہے تو ہم سے کام لے لے, اے اللہ تیرا کام ہے تو, اے اللہ تو ہم سے کام لے لے, تیرا کام ہے. اللہ تعالی کے یہاں اپنے آپ کو خلوت کی عبادتوں سے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قریب کرو, یہ بہت اہم بات ہے. جب کام کرنے والوں کی خلوت اللہ کے ساتھ کمزور ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ان کے اور اللہ کے مخلوق کے درمیان کے تعلقات بگڑیں گے. اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ, اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. میں بہت ضروری بات کر رہا کہ بہت بڑی کمی ہمارے اندر وہ خلوت کی عبادت اور راتوں کے قیام کی ہے. اس لیے کہ ابوبکر صدیق فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ کہ تمہیں اس کام میں اللہ تعالی کی مدد اتنی ہی نظر آئے گی اور اتنی مدد ساتھ ہوگی جتنا رات کا قیام اور قرآن کی تلاوت زیادہ ہوگی. یہ دو چیزیں بتائیں. اور واقعی میں نے اندازہ کیا کہ اگر ان دو چیزوں میں کمی آ جائے تو پھر کام کرنے والوں کا کام محض اپنے تجربات اور اپنی قابلیت کی بنیاد پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام میں رہبری, اللہ کی طرف سے کام میں دستگیری, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہبری, وہ اللہ کے تعلق کے بغیر نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. پھر آدمی رفتہ رفتہ کام میں اپنے تجربات اور اپنی رائے کو مقدم کر دیتا ہے. اس لیے کام تو صحابہ والا کام ہے. اس کے لیے صحابہ والی صفات, صحابہ والا مزاج. اس لیے حیض صحابہ خوب پڑھا کرو, حیض صحابہ خوب پڑھا کرو, حیض صحابہ خوب پڑھا کرو. ہر مسئلے کا حل ملے گا, ہر فتنے کا علاج ملے گا, ہر فتنے کا علاج ملے گا. حیض صحابہ خوب پڑھا کرو. اس طرح اپنے آپ کو قربانیوں سے آگے بڑھاؤ, قربانیوں سے آگے بڑھاؤ. دو راستے ہیں اس کام میں آگے بڑھنے کے, خلوت کی عبادت اور جلوت میں دعوت. بس یہ دو کام ہیں, یہ دو کام ہیں.
اس لیے دوستو عزیزو اس مزاج کے ساتھ نقل و حرکت ہو، اس مزاج کے ساتھ نقل و حرکت ہو اور ان پابندیوں کے ساتھ آگے بڑھیں، ان پابندیوں کے ساتھ آگے بڑھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت سے تعلق قابلیت سے نہیں ہے بلکہ صفات قبولیت سے ہے، صفات قبولیت سے۔ اس کے لیے عزم و ارادے کرو اور ہمتیں کرو۔ مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، صرف ساری امت ساری انسانیت کو جہنم سے بچانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے قدم اٹھاؤ اور قربانی کی جس سطح پر ہو وہاں سے آگے بڑھو، تاکہ پیچھے والوں کے لیے رکاوٹ نہ بنو بلکہ پیچھے والوں کے لیے نمونہ بنو، پیچھے والوں کے لیے نمونہ بنو۔ جی ہاں، جو آگے نہیں بڑھتے پیچھے والوں کے لیے رکاوٹ ہوتے ہیں، جو آگے بڑھتے ہیں وہ بعد والوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ ارادے فرماؤ، عزم کرو۔ جو علماء ماشاءاللہ ساتھ لگائے ہوئے ہیں